موت سے غافل کوئی بشر نہیں، موت سے غافل کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ انسان اپنے کھانے پینے سے لے کر رہنے سہنے تک کئی سالوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، مگر اس زندگی کا پل بھر کے لیے بھروسہ نہیں ہے۔ ایک سانس بزرگوں نے فرمایا ہے جو سانس اندر گئی ہے اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ واپس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اتنی ہارڈ وہ وادی ہے جس کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس کا نام، اس وادی کا نام وادی ویل ہے۔ قصدن نماز چھوڑنے والے اسی کے مستحق ہوں گے۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، وہ اتنی ہارڈ، اتنی سخت وادی ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل ایسا سخت عذاب کا نام ہے کہ سننے میں تو یہ بہت آسان لگتی ہے کہ یہ ویل ایک جگہ کا نام ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہو، یہ سننے میں اتنی دشوار نہیں لگتی، مگر اس کی حقیقت بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی وادی نہیں ہے۔ وادی ویل یہ بہت سخت وادی ہے، اس کا عذاب برداشت کرنا مشکل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اگر اس میں دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں۔ آج پتھر دیکھا کتنا مضبوط ہے، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے پہاڑ کا محاسبہ کیا دیکھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ پہاڑ کتنے سخت ہوتے ہیں، پتھر کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑ اگر اس جہنم کی وادی ویل میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس میں شدید گرمی کی وجہ سے پگھل کر جیسے شیشہ پگھلتا ہے اس طریقے سے پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ انسان کی تمہاری ہماری اوقات کیا ہے؟ اس وادی ویل میں دنیا کی یہ پہاڑ جتنے بڑے بڑے ہیں یہ سب اسی میں اڈیل دیے جائیں، یعنی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ اس طریقے سے پگھلیں گے جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں، آج ہم لوگ اپنی منمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور سے سوچا ہے کہ کل ہونے والا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایسی وادی جس میں پہاڑ بھی نمک کی طرح، شیشے کی طرح پگھل جائیں، اس میں اگر انسان ڈال دیا جائے تو انسان کی کیا حیثیت ہو؟ اسی وادی میں وہی لوگ ڈالے جائیں گے جو بے نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ بے نمازی جب جہنم میں جائیں گے، روایت اور میں بیان کروں، آج تو ہم لوگ کو احساس نہیں ہے، آج اللہ نے زندگی دی ہے اس کا کوئی احساس نہیں، کس لیے دی ہے اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، صرف دنیاوی رنگولیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا، فرشتوں سے اللہ فرمائے گا یہ بندہ گنہگار ہے، اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جاؤ۔ جب انسان جہنم میں جائے گا، دیکھا ہوگا بعض لوگ چلتے ہیں کمر پہ، چلتے چلتے رک جاتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر چلتا ہے۔ بات مسئلے کی آئی تو اور بیان فرما دو، تھوڑا بات کو اور کھول دیا جائے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا منع کیوں ہے؟ یا پیچھے پیٹ کے پیچھے
پیچھے پشت پیچھے ہاتھ باندھنا کیوں منع ہے؟ بہت لوگ دیکھے ہوں گے کہ پیچھے اپنے کمر کے اوپر ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں، بعض لوگ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے چلنے کو اور کمر پر ہاتھ رکھنے کو منع کیا گیا۔ منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا ان کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہ گنہگار ہیں میرے بندے، اچھے نہیں ہیں۔ جب ان کو جہنم میں جانے کی حکم ہوگا، جب وہ چلیں گے، فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، ہکاتے ہوئے جہنم کی طرف جب لے کر جائیں گے، جہنم کی طرف چلیں گے، چلتے چلتے یہ لوگ تھک جائیں گے تو اپنے ہاتھوں کو کمر کے اوپر رکھ کر کھڑے ہوں گے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، اور بعض لوگ اس میں سے اپنے پیٹھ پر پیچھے ہاتھ باندھ کر چلیں گے، تھک جائیں گے۔ جیسے آج ہم لوگ ہاتھوں کو تھکتے ہیں پیچھے باندھ لیتے ہیں، کمر پہ رکھ، اسی لیے منع ہے کہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، اور پیچھے پیٹھ پہ ہاتھ باندھ لینا یہ بھی جہنمیوں کی طرح، چلنے کی طرح، کھڑے ہونے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ مشابہت ان لوگوں کی ہے، اس سے بچا جائے، ایسے نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، فرشتے لے کر چلیں گے، جب جہنم کی جانب چلیں گے تو جنتی ان کو دیکھیں گے۔ جو جنتی لوگ ہوں گے تو ان کو جہنم میں جاتے ہوئے جب دیکھیں گے، جب ان پر نظر پڑے گی تو تمام جنتی ان سے سوال کریں گے، یعنی پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ اس کے جب جنتی جہنمیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، کہیں گے فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قال لم نک من المصلین۔ جنتی لوگ کہیں گے، ان سے سوال کریں گے، جنتی پوچھیں گے مجرموں سے، گنہگاروں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر گیا، جس کی بنیاد پر تم جہنم میں جا رہے ہو؟ وہ لوگ بولیں گے، وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، دنیا میں رہ کر ہم اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی بنیاد پر آج ہم لوگ جہنم کے اقدار ہوئے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب غور کرو مسلمان، نماز کی بنیاد پر، نماز جو نہیں پڑھتے ہوں گے جہنم میں جائیں گے تھکتے ہوئے۔ ان سے پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے تو رو رو کر کہیں گے کہ ہم جہنم میں صرف اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اکثر لوگ نماز اپنے دھندے کی بنیاد پر چھوڑ دیں، صرف پیٹ پالنے کی بنیاد پر۔ ایک بات اور یاد رکھو، یہ ہمارا تمہارا پیٹ چاہے کتنی محنت کیوں کر لو، چاہے کتنا پیسہ کیوں نہ اکٹھا کر لو، کتنا مال و دولت کے ذخیرے کیوں نہ اکٹھا کر لو، یہ ہماری تمہاری خواہشاتیں اور ہمارا تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اگر ہمارا تمہارا پیٹ بھرے گا، اللہ کے نبی فرماتے انسانوں کا پیٹ بھرے گا تو اس کی قبر کی مٹی سے بھرے گا، قبر کی مٹی سے پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک بات یاد رکھو، پیٹ اگر بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا، ویسے پیٹ نہیں بھر سکتا، دنیاوی مال سے نہیں بھر سکتا، خواہشاتوں سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آج کسی چیز کی خواہش ہے، اگر وہ پوری ہو گئی کل دوسری چیز کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیاوی خواہشاتوں کو کم کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں بلکہ دنیا کی طرف سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، دنیا حاصل کرنے والوں، تمہارا یہ مال تمہارا کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا جو حاصل کرنے پہ ہم لوگ پڑے، یہ دنیا ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی، نمازیں کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اولادیں کام نہیں آئیں گی، مال کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا، ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہی لوگ نقصان میں۔
اللہ तबारक व तआला ने साफ साफ फरमा दिया, आज हम लोग इन औलादों के खातिर इबादतों को छोड़ते हैं। औलादों को बादशाह राजा बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, औलादों की तरक्की के लिए आज हमने अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया। अल्लाह ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया था, लोगों कहीं ऐसा ना हो औलाद की मोहब्बत और कोई चीज की मोहब्बत ऐसा ना हो तुमसे मेरी इबादत को छुड़ा दे। अगर तुमने ऐसा किया कि तुमने औलाद के चक्कर में या माल कमाने के चक्कर में तुम मेरी इबादत से गाफिल रहे, तो जो लोग गाफिल है वो लोग खसारे में है, बड़े नुकसान में। आज ऐसे ही तो है। आज हम लोग दुकान चलाने की खातिर मस्जिदों में नहीं जाते, आज पैसा कमाने की खातिर मस्जिदों में नहीं जाते कि दुकान छोड़ के जाएंगे साहब तो कस्टमर चला जाएगा दुकान छोड़ कर जाएंगे। लेकिन नहीं, ये शायद हम लोग भूल चुके रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला मेरे खुदा मेरा रब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया की खुराफात से महफूज फरमाए और खूब इबादत करने की तौफीक